السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد اول، صفحہ نمبر 52 سے شروع۔ دوستو، کل جہاں سے ہم نے اس ملفوظات کے اقوال کو چھوڑا تھا اس سے آگے ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خدا تعالیٰ کی نگاہ انسان مخلصی کے دل کے ایک نطفہ پر ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی خاطر وہ خوشی دل سے ہر صعوبت و مکروہ کو برداشت کرے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ کوئی بڑی بڑی مشقتیں کرے اور دائم حاضر بارش رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاکروب ہمارے مکان میں آ کر بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، اور جو کام وہ کرتا ہے ہمارا ایک بڑا معزز مخلص دوست وہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا ہم اپنے وفادار احباب کو بے قدر سمجھیں اور خاکروب کو معزز و مکرم خیال کریں؟ بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو مدتوں کے بعد تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہر وقت ہمارے پاس بیٹھنا میسر نہیں آتا، مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کی بناوٹ ایسی ہے اور وہ اخلاص اور معدت سے ایسے خمیر کیے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے بڑے کام آ سکتے ہیں۔ نظام قدرت میں بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ جتنا شرف بڑھ جاتا ہے محنت اور کام ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مذکوری کو دیکھ لو، انبار پر دانوں کا اسے دیا جاتا ہے اور ایک ہفتہ کے اندر حکم ہے کہ تعمیل کر کے حاضر ہو، برسات ہو، دھوپ ہو، جاڑا ہو، دیہات کے راستے خراب ہوں، کوئی عذر سنا نہیں جاتا، اور تنخواہ پوچھو تو 5 روپے، اور حکام بالادست کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اس قانون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون بھی اپنے برگزیدہ سے ایسا ہی ہے۔ خطرناک ریاضتیں کرنا اور اعضاء اور قوا کو مجاہدات میں بیکار کر دینا محض نکمی بات اور لا حاصل ہے۔ اسی لیے ہمارے ہادی کامل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی جب انسان کو صفت اسلام گردن نہادم برحکم خدا و موافقت تامہ بمقادیر الہیہ میسر آ جائے تو پھر رہبانیت یعنی ایسے مجاہدوں اور ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سادھو صاحب تشریف لے گئے اور کھانا رکھا گیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو نہیں رکھا، اس لیے وہ معرفت تامہ کا ذریعہ نہیں۔ از اخبار الحکم 16 ستمبر 1899۔ ایمان بالغیب کی حقیقت جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اور عالم مجازات اور دیگر امور مبدا اور معاد کے ماننے میں فلسفیوں کا طریقہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ سے بہت مختلف ہے۔ نبیوں کے طریق کا اصل اعظم یہ ہے، ایمان کا ثواب تب مرتب اور بارور ہوگا کہ جب غیب کی باتوں کو غیب ہی کی صورت میں قبول کیا جائے اور ظاہری حواس کی کھلی کھلی شہادتیں یا دلائل ہندسیہ کی یقینی اور قطعی ثبوت طلب نہ کیے جائیں، کیونکہ تمام و کمال مدار ثواب اور استحقاق قرب و توسل الہی کا تقوی پر ہے، اور تقوی کی حقیقت وہی شخص اپنے اندر رکھتا ہے جو افراط آمیز تفتیشیوں اور لمبے چوڑے انکاروں اور ہر جزئی کی موشگافی سے اپنے تئیں کو بچاتا رہے، اور صرف دور اندیشی کے طور سے ایک راہ کی سچائی کا دوسری راہوں پر غلبہ اور رجحان دیکھ کر بحسن ظن قبول کر لیتا ہے۔ اسی بات کا نام ایمان ہے۔ اسی ایمان پر پرفیوز الہی کا دروازہ کھلتا ہے اور دنیا و آخرت میں سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب کوئی نیک بندہ ایمان پر محکم قدم مارتا ہے اور پھر دعا اور نماز اور فکر اور نظر سے
اپنی حالت علمی میں ترقی چاہتا ہے تو خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہو کر اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کر درجہ ایمان سے درجہ عین الیقین تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ بعد استقامت و مجاہدات، دریافت و تزکیہ و تصفیہ نفس ملتا ہے، پہلے نہیں۔ اور جو شخص پہلے ہی تمام جزئیات کی بکلی صفائی کرنا چاہتا ہے اور قبل از صفائی اپنے بد عقائد اور بد اعمال کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اس ثواب اور اس راہ کے پانے سے محروم ہے، کیونکہ ایمان اسی حد تک ایمان ہے جب تک وہ امور جن کو مانا گیا ہے کسی قدر پردہ غیب میں ہیں، یعنی ایسی حالت پر واقعہ ہیں جو ابھی تک عقلی ثبوت نے ان پر احاطہ تام نہیں کیا اور نہ کسی کشفی طور پر وہ نظر آئے، بلکہ ان کا ثبوت غلبہ ظن تک پہنچا ہے۔ بس یہ تو انبیاء کا سچا فلسفہ ہے، جس پر قدم مارنے سے کروڑہا بندگان خدا آسمانی برکتیں پا چکے ہیں، اور جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے بے شمار خلق اللہ معرفت تامہ کے درجہ تک پہنچ چکے ہیں اور ہمیشہ پہنچتے ہیں، اور جن اعلیٰ درجہ کی نعمتوں کو شوقی اور جلدی سے فلسفی لوگوں نے ڈھونڈا اور نہ پایا، وہ سب مراتب ان ایماندار بندوں کو بڑی آسانی سے مل گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں معرفت تامہ کے درجہ تک پہنچ گئے کہ جو کسی فلسفی کے کانوں نے اس کو نہیں سنا اور نہ اس کی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کبھی اس کے دل میں گزرا، لیکن اس کے مقابل پر خشک فلاسفروں کا جھوٹا اور مغشوش فلسفہ، جس پر آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ فرفتہ ہو رہے ہیں، اور جس کے بد نتائج کی بے خبری نے بہت سے سادہ لوحوں کو برباد کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک کسی اصل یا فرع کا قطعی طور پر فیصلہ نہ ہو جائے اور بکلی اس کا انکشاف نہ ہو جائے، تب تک اس کو ہرگز ماننا نہیں چاہیے، گویا خدا ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ ان میں سے اعلیٰ درجہ کے اور کامل فلاسفر جنہوں نے ان اصولوں کی سخت پابندی اختیار کی تھی، انہوں نے اپنا نام محققین رکھا، جس کا دوسرا نام دہریہ بھی ہے۔ ان کامل فلاسفروں کا بپابندی اپنے اصول قدیمہ کے یہ مذہب رہا ہے کہ چونکہ خدا کا وجود قطعی طور پر بذریعہ عقل ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ ہم نے اس کو بچشم خود دیکھا، اس لیے ایسے خدا کا ماننا ایک امر مظنون اور مشتبہ کا مان لینا ہے جو اصول متقررہ فلسفیہ سے بالکل بعید ہے۔ سو انہوں نے پہلے ہی خدا کو درمیان سے اڑایا، پھر فرشتوں کا یوں فیصلہ کیا کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح نظر نہیں آتے، چلو یہ بھی درمیان سے اٹھاؤ۔ پھر روحوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ رائے ظاہر کی کہ ہم کوئی ثبوت قابل اطمینان اس بات پر نہیں دیکھتے کہ بعد مرنے کی روح باقی رہ جاتی ہے، نہ کوئی روح نظر آتی ہے، اور نہ واپس آ کر کچھ اپنا قصہ سناتی ہے، بلکہ سب روحیں مفارقت بدن کے بعد خدا اور فرشتوں کی طرح بے اثر و بے نشان ہیں، سو ان کا بھی وجود ماننا خلاف دلیل و برہان ہے۔ ان سب فیصلوں کے بعد ان کی نظر عمیق سے تکالیف شرعیہ کی مشقت اور حلال و حرام کا ذکر اصول فلسفہ کا سخت مخالف سمجھا، اس لیے انہوں نے صاف صاف اپنی رائے ظاہر کر دی کہ ماں اور بہن اور جرم میں فرق کرنا یا اور چیزوں سے بلا ثبوت ضرور طبی بعض چیزوں کو حرام سمجھ لینا، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں جن پر کوئی فلسفی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ننگا رہنے میں کوئی شناعت عقلی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں طبی قواعد کے روح سے فوائد ہیں۔ اسی لیے ان فلاسفروں کے اور بھی مسائل ہیں، اور خلاصہ ان کے مذہب کا یہی ہے کہ وہ بجز دلائل قطعیہ عقلیہ کے کسی چیز کو نہیں مانتے، اور ان کی فلسفیانہ نگاہ میں گو کیسی ہی کوئی بدعملی ہو،
جب تک اس میں کوئی طبی ضرر یا دنیاوی بد انتظامی متصور نہ ہو تب تک اس کا ترک کرنا بیجا ہے۔ مگر جو دوسرے درجہ کا فلاسفر ہیں، انہوں نے لوگوں کے لعن سے اندیشہ کر کے اپنی فلاسفری کے اصولوں کو کچھ نرم کر دیا ہے، اور قوم کے خوف اور ہم جنسوں کی شرم سے خدا اور عالم جزا اور دوسری کئی باتوں کو ضمنی طور پر تسلیم کر بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ اعلیٰ درجہ کے فلاسفر ان کو سخت نالائق اور بد فہم اور غیبی الطبع اور بزدل اور اپنی سوسائٹی کے بدنام کنندہ خیال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فلاسفر ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن اصول فلسفہ پر جیسا کہ حق چلنے کا تھا نہیں چلے۔ اس لیے اول درجہ کے فلاسفر اس بات سے عار رکھتے ہیں کہ ان ناقصوں کو فلاسفر کے باعزت لفظ سے مخاطب یا موسوم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کچھ تو فلسفہ کے طریقہ پر قدم مارا، اور کچھ عام لوگوں کی ملامت لعنت سے ڈر کر نبیوں کے عقائد میں بھی جو فلسفیوں کے منشا کے موافق قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت نہیں ہو سکتے ٹانگ اڑا دی۔ اس لیے یہ لوگ ان کی نظر میں نیم حکیم ہیں، حقیقی فلاسفر نہیں۔ ہاں ممکن بلکہ قرین قیاس ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے ایک سخت جوش قطعی اور یقینی اور نہایت و اشغاف ثبوت عقلی طلب کرنے کا ان کے مستعد اور ہونہار لوگوں کے دلوں میں آ جائے گا، ویسی ویسی وہ کسریں جو باقی رہ گئی ہیں ان کے خیالات سے وہ سب نکل جائیں گے، اور عقائد اور اعمال میں پوری مطابقت اپنے بڑے بھائیوں سے کر لیں گے۔ تب وہ شیطانی اور ظلماتی دو کالے پانی دنیا کے برباد کرنے کے لیے ایک ہی ہو کر بہیں گے۔ اور اگر آئندہ ذریت میں فلسفہ نے ترقی کی تو وہ بجائے اس کے کہ حال کے فلسفیوں کی طرح یہ سوال کریں گے کہ اگر ملائک یا شیاطین کچھ چیز ہیں تو ہمیں دکھلاؤ، یہ اعلیٰ درجہ کے سوالات کریں گے کہ اگر خدا اور اس کے قدرتیں کچھ چیز ہیں تو ہمیں ظاہر بلا واسطہ اسباب دکھلاؤ، اور اگر روحیں بعد ممارقت بدن باقی رہ جاتی ہیں اور ان کا وجود بھی کچھ چیز ہے تو وہ بھی ہمیں دکھلاؤ۔ غرض جیسے جیسے ان نو آموزوں کے فلسفہ میں صقل ہوتا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ سوال ان کے دلوں میں پیدا ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اول درجہ کے فلاسفروں سے ہاتھ جا ملائیں گے۔ ابھی تو حال بھی کچا اور خیال بھی کچا ہے۔ از اخبار الحکم 23 ستمبر 1899۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ العزیز کل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔